ایک سوال بارے دیگر یہ پوچھا جاتا ہے ہم سے، اور ابھی تک کئی لوگوں نے پوچھ لیا کہ جی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو حدیث شریف ہے کہ آپ اپنے ناخن نہ تراشیں، بال نہ کٹوائیں، اور موئے زیر ناف، موئے بغل وغیرہ ان کو جسم سے جدا نہ کریں۔ تو اس کے بارے میں کیا یہ لازم ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر یہ کریں گے تو جس کی قربانی ہے وہ کرے، یا جس کی قربانی نہیں ہے وہ کرے، یا دونوں کریں، یا دونوں کو ثواب ملے گا یا کسی ایک کو ثواب ملے گا؟ عرض یہ ہے کہ یہ امر مستحب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، علماء نے اسے سنت بھی نہیں لکھا، فرمایا کہ یہ امر مستحب ہے، اس پہ کریں تو ثواب ملے گا۔ اب کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ بھی اس پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی پر قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں امر مستحب فرمایا ہے وہاں پہ قربانی کرنے والے کے لیے ہی یہ حکم ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے تو ذی الحجہ کا جب چاند آ جائے تو وہ ناخن نہ تراشے اور وہ اپنے بدن کے بال نہ اتارے۔ یہ امر مستحب ہے، اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ہوگا، اور عمل نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے جس کے ہاں قربانی ہے اگر وہ یہ عمل کرے گا تو اسے ثواب ہوگا، تو جس کے ہاں قربانی نہیں ہے اگر وہ اپنے ناخن اور موئے زیر ناف وغیرہ اگر وہ نہیں کٹواتا تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل پر قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر میں یہ تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ امر مستحب ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بہتر اور ثواب کا کام ہے، مگر ضروری نہیں۔ اگر کسی نے بال یا ناخن وغیرہ کٹوا بھی لیے تو گناہ نہیں، نہ ہی قربانی پر کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں یہاں پہ ایک مسئلہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ناف سے نیچے بغل کے بال اور ناخن کو کاٹے ہوئے 40 دن ہو جائیں اور بندے نے ان کو ذی الحجہ سے پہلے نہ کاٹا ہو، اب بندہ ذی الحجہ میں داخل ہو گیا اور ادھر 40 دن ہو گئے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان نے نہیں کاٹی ہوئیں، تو اب وہ ان کو رکھ نہیں سکتا کہ میں قربانی کے بعد ان کو کٹواؤں گا، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ فوری طور پہ جب 40 دن ہو گئے ہیں تو وہ ناخن تراشے، موئے زیر ناف جو ہیں ان کو کاٹے اور موئے بغل وغیرہ کو کاٹے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 40 دن تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو لہذا چونکہ ادھر ممانعت ہے کہ 40 سے زیادہ دن آپ ان چیزوں کو کاٹے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور یہ امر چونکہ امر مستحب ہے اس لیے اب اس عمل کو فوقیت نہیں دی جائے گی بلکہ اس ممانعت کو فوقیت دی جائے گی، اور ان کو ذی الحجہ کے دنوں میں ہی کاٹنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے، پہلے بھی میں اس پہ ایک کلپ میں بالکل مختصر سی بات کر چکا ہوں، مگر دوبارہ یہ سوال پوچھا گیا کہ جانور 2 دانتا اور 4 دانتا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو واضح رہے کہ جانوروں کی عمروں کا تعین ضروری ہے، جتنی جانور کی عمر ہے اتنی عمر ہونا ان کی ضروری ہے۔ گائے بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال ہے، اونٹنی وغیرہ ہو تو اس کی عمر 5 سال ہے، اور بکری وغیرہ بکرا وغیرہ ہو تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہے، اور بھیڑ دمبا دمبی وغیرہ ہو تو اس کی عمر کم از کم 6 ماہ مگر وہ دیکھنے میں سال کا جانور محسوس ہوتا ہو۔ تو اگر آپ کو 2 عادل گواہ مل جاتے ہیں اور آپ کو اس بات کی وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس گائے کی عمر 2 سال ہے، اس بھینس کی عمر 2 سال ہے، بھینسے کی عمر 2 سال ہے، تو آپ بلا جھجک اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی عمر کی آپ کو 5 سال کی گارنٹی ملتی ہے، گواہی مل جاتی ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، دانتوں پہ آپ نہ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر بکری کا بچہ ہے، بکرا وغیرہ یا بکری ہے، تو اگر 1 سال اس کی عمر کنفرم ہے
تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جس بکری کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا، تو اگلے سال 10 ذی الحجہ کو جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس بچے کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس سے اگلے دن دی جا سکتی ہے، اس سے اگلے دن دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی بکری نے 11 ذی الحجہ کو بچہ دیا تو اس کی قربانی 10 کو تو نہیں لگے گی، البتہ 11 ذی الحجہ کو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو بچہ 12 کو پیدا ہوا اس کی قربانی 10 اور 11 کو نہیں ہوگی، البتہ 12 ذی الحجہ کو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گھر میں جو پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں نرم غذا کھاتے ہیں، اس لیے عمر پوری ہونے کے باوجود بھی دانت نہیں نکلتے۔ بعض جانور زمین سے توڑ کر کھاتے ہیں تو ان کے دانت عمر سے پہلے بھی نکلنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے دانت کی بجائے جانور کی عمر کی معلومات لی جائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے۔